جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت حبشہ۔ چڑیوں کے بھی گھونسلے ہوتے ہیں جس میں وہ پناہ لیتی ہیں، اور سانپوں کی بھی بامبیاں یعنی بل ہوتی ہیں جن میں وہ چھپ کر رگیدنے والوں سے اپنی جان بچاتے ہیں۔ لیکن دعویٰ کے زور کو توڑنے کے لیے ستم کے جو پہاڑ جن غریبوں پر توڑے جا رہے تھے ان کے پاس تو وہ بھی نہ تھا۔ ان میں بڑی تعداد ان غلاموں کی تھی جن کا نہ اپنا گھر ہوتا ہے اور نہ در، یا ایسے تھے جو دوسروں کے سہارے زندگی بسر کر رہے تھے۔ جس پر سہارا ہو، جب وہی سہاروں کو ختم کرنے کے درپے ہو جائے تو اب اس کے لیے کہاں پناہ ہے۔ اتنا سرمایہ بھی نہ تھا، اتنا سرمایہ بھی نہیں تھا کہ عرب کے اس ٹاپو یعنی جزیرے کو چھوڑ کر خدا کی لمبی چوڑی زمین میں کسی اور جگہ اپنے سجدوں کے لیے جگہ پیدا کریں۔ اف کہ ان کی پیشانیوں کو خدا ہی کی زمین پر زمین کا اتنا ٹکڑا بھی میسر نہ تھا جس پر وہ اپنی پیشانی اپنے خدا کے آگے رکھ سکیں۔ اس کو اپنی جگہ سے ہلانے کے لیے، اس جگہ سے ہلانے کے لیے جس پر قدرت نے بٹھانے والے کو بٹھایا تھا، دوسروں پر یہ دباؤ ڈالا جا رہا تھا۔ بالآخر اسی کو اپنے سینہ پر پتھر رکھنا پڑا اور اپنی چہیتی صاحبزادی اور محبوب داماد کو آمادہ کیا تاکہ دوسروں کو گھر مل سکے۔ اپنے گھر، نعمتوں سے بھرے ہوئے گھر کو چھوڑ دو۔ جلا وطنی کے مصائب سے قطعاً ناواقف نوجوان دلہا اور نویلی دلہن نے سر جھکا دیا، اور بن گھروں کو گھر دلانے کے لیے یہ گھر والا سمندر پھاند کر حبشہ پہنچ گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ان کی بیوی تھی، ان کو اور مکہ کے غرباء، فقراء اور اسی قسم کے ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر حبشہ پہنچے جن کے ماں باپ، اعزہ، اقربا ایمانداروں کو بے ایمانی پر مجبور کر رہے تھے۔ اور یہ پہلی دفعہ نہیں بلکہ ہمیشہ دیکھا گیا ہے کہ ایمان پر کبھی جبر نہیں کیا گیا، لیکن بے ایمانی پر مجبور کرنے کے واقعات سے تو تاریخ بھری پڑی ہے۔ اس پر بھی بے ایمانوں نے پھیلایا کہ ایمان ہی جبر سے پھیلا۔ بہرحال اسی جماعت میں ابو طالب کے نوجوان صاحبزادے جعفر طیار تھے۔ بڑی کشمکش ہوئی یہ دکھانے کے لیے کہ جانچ کا کام جن کے سپرد تھا انہوں نے جانچنے میں کوئی کمی نہیں کی، پرکھنے کے اس معاملے کو انہوں نے آخر تک پہنچایا تھا۔ یہ دکھایا گیا کہ امتحان لینے والوں کی اس جماعت نے سلطنتوں کی بھی پرواہ نہ کی۔ ہاتھیوں والے بادشاہ کے شاہی دربار تک کے پردہ ہے جلال کو چاک کرنے کی اگر اس راہ میں ضرورت پیش آئی تو وہ یہ بھی کر گزرے۔ جن کے انہماک کو دلچسپی کا حال یہ ہو، اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے آزمائش کے سلسلے میں کوئی دقیقہ اٹھا رکھا ہوگا۔ بادشاہتیں ختم ہو گئیں، سلطنتیں مٹ گئیں، لیکن تاریخ کے اس طویل عرصہ میں دنیا کی جو سلطنت اب تک اپنے پاؤں پر قائم ہے اور جس کو چیت کرنے کے لیے سائنس اور کیمیا کے ہتھیاروں سے اس وقت تک کوشش جاری ہے، لیکن دنگل میں ابھی تک وہ خم ٹھونک کر مقابلہ کر رہی ہے، اسی حبشہ کے تخت کا نجاشی اپنے وزیروں، امیروں، پادریوں کے جھرمٹ میں بیٹھا ہوا ہے، اور جو اللہ کے غلاموں کو اپنا غلام بنانے کے لیے آئے ہیں اچھل رہے ہیں کہ ان کی پیاسی تلواروں کے لیے اب خون دیا جائے گا اور ان کے انگاروں کے لیے اب کباب عطا ہوں گے۔ حاشیہ دیکھ لیں جی 1 نمبر۔ افسوس ہے کہ جس وقت یہ مضمون لکھ رہا تھا اس سلطنت کا یہ حال تھا جو مظلوموں کو پناہ دے کر 1400 سال تک قدرت کی پناہ میں آ گئے تھے۔ ان کے ایک بادشاہ نے ظلم کیا، صرف اس لیے ظلم کیا کہ حبشہ کے تخت کا وارث بجائے 3 خداؤں کے ایک خدا کا بندہ ہو چکا تھا یا ہو رہا تھا۔ غریب
منی لک جو سلطنت کا اصلی وارث تھا، اسلام کے جرم میں تخت سے محروم کیا گیا، جیل میں ڈالا گیا۔ ہیلا سلاسی نے اس کو بڑی کامیابی سمجھا، لیکن پروانہ کے خون ناحق نے شمع کو بھی حکومت کرنے کی اجازت نہ دی۔ ظالم پر ظلم مسلط کیا گیا اور اس سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ نمبر 2، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وطن چھوڑنے والوں کے ساتھ حبشہ گئے۔ 8 سال بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ میں آ کر ملے۔ چند دنوں کے بعد موتا کی جنگ میں شہید ہوئے۔ شہادت کے وقت عمر مبارک 30 سال سے کم تھی۔ چند سال ہوئے کہ نعش مبارک 1300 سال بعد اصلی حالت میں برآمد ہوئی۔ جسم پر زخموں کے نشان موجود تھے۔ اخباروں میں یہ خبر چھپی تھی۔ نجاشی کے دربار میں جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخی تقریر۔ لیکن جو ہی ایک نوجوان ان کے سامنے اندیکھی قوت کے ساتھ اٹھ کر کڑکتا ہے کہ سن اے بادشاہ، ہم لوگ جاہلیت میں غوطے کھا رہے تھے، ہم پتھر کی کھودی ہوئی مورتیوں کے آگے جھکتے تھے، ہم مردار کھاتے تھے، ہم بے حیائیوں سے لت پت تھے، ہم رشتوں ناتوں کو کاٹتے تھے، ہم اپنے پڑوسیوں کے لیے صرف دکھ اور رنج تھے، زور والے ہمارے بے زوروں کو نگلتے چلے جا رہے تھے کہ اچانک ہم میں اللہ نے اپنے پیغمبر کو اٹھایا، جس کے نسب کو بھی ہم جانتے ہیں، جس کی سچائی کا، صدق کا، امانت کا، پارسائی کا ہم سب کو تجربہ ہے۔ اسی نے ہمیں اللہ کی طرف پکارا اور حکم کیا کہ ان ساری گندگیوں، ان سارے جھوٹے پتھر کے کھودے ہوئے دیوتاؤں سے ٹوٹ کر جدا ہو جائیں جن کے ساتھ ہم پہلے لپٹے ہوئے تھے۔ اے بادشاہ، اس نے ہم پر اصرار کیا کہ جس کی امانت ہو اس کو واپس کر دیں، رشتوں اور برادریوں کو جوڑیں، پڑوسیوں سے حسن سلوک برتیں۔ اللہ نے جن باتوں سے ٹوکا ہے، جن کے خون سے روکا ہے، ان سے رک جائیں۔ بے شرمی کے کاموں، بے حیائی کے دھندوں کو چھوڑ دیں۔ اس نے ہمیں منع کیا ہے کہ بناوٹی باتیں نہ بنائیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، پاک باز عورتوں پر تہمت نہ جوڑیں۔ دوہرا کے زور دیتے ہوئے اس نے ہم کو حکم کیا ہے کہ ہم اللہ ہی کو پوجتے رہیں، کسی کو اس کا ساجی اور شریک نہ بنائے، اور اس نے ہم پر یہ بھی لازم کیا ہے کہ ہم نماز پڑھیں، زکوٰۃ ادا کریں اور روزے رکھیں۔ بس ہم اس پر سچا یقین کرتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں، اس کی باتوں کو مانتے ہیں، جو کچھ اللہ کے یہاں سے لایا ہے اس پر ہم چلتے ہیں۔ اسی لیے ہم صرف اللہ ہی کو پوجتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک و سہیم یعنی حصہ دار نہیں سمجھتے۔ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ہم نے بھی اس کو حرام کیا، جن چیزوں کو اس نے حلال کیا ہم نے بھی ان کو حلال کیا۔ سناٹا چھا گیا۔ اپنی زمین کا سب سے مطلق العنان بادشاہ چیخ اٹھا، روتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا، ایسوں کو کون دے سکتا ہے، ان کو کیسے حوالہ کیا جا سکتا ہے۔ حاشیہ میں لکھتے ہیں کہ اس بادشاہ کے حالات میری کتاب اسلام کا سب سے پہلا بادشاہ میں پڑھیے۔ تو چیخ اٹھا، روتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا، ایسوں کو کون دے سکتا ہے، ان کو کیسے حوالہ کیا جا سکتا ہے۔ جو لوہا گرم ہوا تھا، جب اس کی گرمی کا یہ حال ہے تو جس نے اس کو گرم کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی حرارت کو کون برداشت کر سکتا تھا مگر وہی جنہوں نے چھوا نہیں تھا یا جو چھونے سے ہچکچا رہے تھے، ورنہ جنہوں نے چھو لیا تھا دیکھ رہے ہو کہ یہ آگ کسی طاقت سے بجھ رہی ہے، غریبوں سے، امیروں سے، شاہی قوت کے فوارے سے بجھانے کی کوشش کی گئی، لیکن بجائے بجھنے کے وہ اور بھڑکی، بجائے دبنے کے وہ اور بھبکی۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ جاننے نہ جاننے، چھونے نہ چھونے، دیکھنے نہ دیکھنے کا سب کو اختیار ہے، لیکن جس نے جان لیا، جس نے چھو لیا، جس نے دیکھ لیا، نہ ماننا اس کے بس سے باہر ہو جاتا ہے۔ حقیقت کی گرفت سے اس کے بعد
اپنے کو صرف وہی آزاد دکھا سکتا ہے جو گرفتار ہوتا ہے لیکن کسی باطنی شرارت کی وجہ سے دعویٰ کرتا ہے کہ میں آزاد ہوں۔ یہ ہٹ دھرموں کا گروہ ہے، یہ ڈھٹائی والے معاندین و جاہدین یعنی منکرین کی جماعت ہے، جھٹلاتی ہے اور کسی باطنی خبث کی وجہ سے جان بوجھ کر جھٹلاتی ہے، مگر یہ لوگ وہ نہیں تھے جو جاننے ہی سے جان چرا رہے تھے یا دیکھنے سے آنکھیں میچ رہے تھے، بلکہ انہوں نے جاننے کے اختیار کو استعمال کیا، پھر ماننے سے کیسے باز رہ سکتے تھے جنہوں نے سورج اور اس کی شعاؤں کو دیکھ لیا کہ اپنی آنکھ سے ان کے احساس کو پوچھ کر محو کر سکتا ہے۔ ذات مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایذا رسانیوں کا آغاز۔ بہرحال یہ تو ان کی جانچ تھی جو گرمائے گئے تھے، لیکن ان تمام گرمیوں کا جو حقیقی منبع اور ان کا گرمانے والا تھا، اب تک اس کے صرف ایجابی امتحانات تک بات پہنچی تھی۔ اس کو تو انہوں نے اس وقت تک مہلت دے کر جانچا تھا جس طرح اس کے ساتھیوں کی جان لے کر، ان کی عزت و آبرو لے کر، ان کی جسمانی راحت و آرام کو لے کر، ان سے ان کے جینے کے حق کو چھین کر انہوں نے آزمایا تھا۔ صدق و امانت کے اس حقیقی سرچشمہ کے ساتھ آزمانے کی اس راہ کو اختیار کرنے سے کچھ جھجک رہے تھے، جس کا امتحان تھا، اگرچہ خود اس کو دیدہ اور مرئی یعنی دیکھی ہوئی قوتوں سے انکار تھا، لیکن ان آزمانے والوں کی تنگ نگاہوں میں تو بھروسہ صرف وہی تھا جو سامنے ہو۔ بہرحال اس بھروسہ کی تعداد ہی کتنی تھی، لیکن جتنی بھی تھی، جب اس میں سے بھی 80-85 آدمی نکل گئے تو ظاہر ہے آزمانے والوں کے لیے راستہ بہت کچھ صاف ہو چکا تھا۔ یہ سچ ہے کہ جمہوری قریش کے بین الفرقی یا بین القبائلی یعنی مختلف فریق اور قبائل کے درمیان طے قوانین کی روح سے بھی اس پر ہاتھ دراز کرنا آسان نہ تھا، جو ان غلاموں، پردیسیوں، بے کسوں کی طرح لاوارث نہ تھا، جن کے ساتھ ان ظالموں نے جور و ستم کی چاند ماری ٹھنڈے سانسوں کے ساتھ کھیلی تھی۔ بنی ہاشم بھی دبتے تھے اور ان کے حلیفوں سے بھی شرماتے تھے، جن کے ساتھ ان کے نشانہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندانی تعلق تھا، تاہم زیادہ دن تک وہ صبر نہ کر سکے۔ ابو طالب کو توڑنے کی کوشش، اور اب سلبی آزمائشوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ قریش کے گھاگوں یعنی تجربہ کاروں کی مجلس نے طے کیا کہ اس کے لیے زیادہ لمبی چوڑی کوششوں کی حاجت نہیں، بلکہ ان کی ظاہری آنکھوں کے سامنے اس کی جو سب سے بڑی چٹان تھی، جس پر اگرچہ وہ خود ٹیک لگائے ہوئے نہیں تھا، لیکن وہ یہی باور کرتے تھے کہ اس کی سب سے بڑی ٹیک اس کا چچا ابو طالب ہے، طے کیا گیا کہ بس اسی چٹان کو جس طرح بن پڑے، کسی طرح اس کے قدموں کے نیچے سے سرکار ہو۔ یقین تھا کہ اسی کے ساتھ وہ اور اس کا دعویٰ دونوں ہی سر بسجود ہو جائیں گے۔ جو کچھ ممکن تھا اس مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے کیا۔ ابتدا میں انہیں کچھ مایوسیاں ہوئیں اور اچھی خاصی مایوسیاں ہوئیں، لیکن واقع میں وہ کس پر کھڑا ہوا ہے، اس کے عینی شاہد کس طرح پیدا ہوتے اگر ابو طالب اپنی 40 سال کی محنت و محبت کو برباد کرنے پر آمادہ نہ ہو جاتے۔ تاریخ نے اس دردناک مرقع کی تصویر محفوظ رکھی ہے، جس وقت اپنے گودوں کے پالے ہوئے یتیم بھتیجے کو لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں آپ دیدہ ہو کر ابو طالب کہہ رہے تھے کہ مجھ پر اتنا نہ لا دو جسے میں اٹھا نہ سکوں۔ قریش کامیاب ہو گئے، چٹان لڑک گئی، لیکن قریش ہی نے نہیں بلکہ دنیا نے دیکھا کہ جس کو گرانے کے لیے یہ کیا گیا تھا وہ جہاں تھا وہاں سے ہلا بھی نہیں، صرف آواز آ رہی تھی کہ کہنے والا کہہ رہا ہے، خدا کی قسم میرے داہنے ہاتھ میں آفتاب اور بائیں میں ماہتاب اگر اس لیے رکھ دیا جائے کہ میں اس امر کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دوں تو یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ان کی ایجابی کوششوں کی امید دبی چھپی چنگاریوں کو آخری طور پر بجھانے کے لیے فرمایا گیا،
اور اس کو تو وہ دیکھ ہی چکے تھے کہ آفتاب و ماہتاب تو ان کے پاس تھے نہیں، لیکن جو کچھ بھی تھا سب کو دیکھ کر وہ مایوس ہو چکے تھے۔ باقی اب جن سلبی اور ایذائی مہموں کا انہوں نے آغاز کیا تھا، اس کے متعلق بھی قطعی لفظوں میں اعلان کر دیا گیا، یہ کام پورا ہوگا یا میں اس میں مر جاؤں گا۔ کام تو پورا ہونے والا تھا اور اس میں شک کی گنجائش ہی کیا تھی، لیکن دے کر تو تم دیکھ چکے، اب لے کر دیکھو، اچھی طرح دیکھو۔ اس سلبی امتحان کی راہ میں جان تک کی بازی لگا دی گئی اور یہی مطلب تھا او اہلک فیہ، یا میں اس میں مر جاؤں گا یا مارا جاؤں گا۔ سنگ دل سیاہ سینہ جانچنے والوں نے کیا اس سلسلہ میں کہیں رحم کھایا؟ جو کچھ کر سکتے تھے سب کچھ کر رہے تھے، لیکن ان کا کہیں دل دکھا؟ عزت پر، آبرو پر، جسم پر، جان پر حملوں کی کوئی قسم تھی جس کو انہوں نے باقی چھوڑا؟ یقیناً ان کے ترکش میں کوئی تیر ایسا نہ تھا جو چلنے سے رہ گیا۔ نکاحی بیٹیوں کو طلاق دلوا دی گئی، سر پر خاک ڈالی گئی، راہ میں کانٹے بچھائے گئے، پشت پر لید سے بھری ہوئی اوج نماز کی حالت میں رکھی گئی، چہرہ مبارک پر بلغم تھوکا گیا، گردن مبارک میں پھندا لگایا گیا۔ یہ پچھلے صفحے پہ نمبر 1 جو حاشیہ تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں کا نکاح ابو طالب کے دونوں لڑکوں سے ہو چکا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ صرف آبرو ریزی کے خیال سے ابو لہب نے اپنے لڑکوں کو حکم دیا کہ طلاق دے دیں۔ عرب کے شریف گھرانوں میں طلاق بڑی بے عزتی کی بات تھی۔ جی، شاب ابی طالب۔ اور آخر میں سب جانتے ہیں کہ کھانا بند کیا گیا، پانی بند کیا گیا، زندگی کے تمام ذرائع روکے گئے، 1 ماہ 2 ماہ نہیں، پورے 3 سال تک ابی طالب کی گھاٹی میں اسی طرح رہنے پر مجبور کیا گیا۔ خود ان کو مجبور کیا گیا اور ان کے ساتھ بوڑھے ابو طالب اور معصوم بچے، ناتواں عورتیں جو بنی ہاشم اور چند دوسرے خاندانوں کی تھیں، اسی حال میں ڈالے گئے۔ وہی فطرت رحیمہ اور رؤوفہ جو انسان تو انسان کسی جانور کے دکھ کو بھی دیکھ کر تڑپ جاتی تھی، اس کے لیے آزمائش کی کیسی کڑی گھڑی تھی کہ ننھے ننھے بچے اس لیے بلبلاتے تھے کہ ان کی ماؤں کی چھاتی میں دودھ نہیں ہے۔ 8 دن 10 دن ان کے منہ میں اڑ کر کوئی کھیل بھی نہیں پہنچی ہے۔ کیا سخت وقت ہے کہ پیشاب سے شرابور خشک چمڑے کو دھو کر بھون کر ان کو کھانا پڑا، جن کے دانتوں نے شاید سوکھا گوشت بھی نہیں چبایا تھا۔ جی، یہ واقعہ اگر نیچے حاشیے میں لکھا ہے کہ فاتح ایران حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ واقعہ شاب ابی طالب میں پیش آیا۔ جو پتے شاید بکریاں بھی شوق سے نہ کھاتی، ان پر ہفتوں بسر کرنا پڑا۔ مصیبت کی ان چیخوں، تکلیف کی ان پکاروں میں اس حساس فطرت طیبہ کے لیے ایسی عظیم بے چینی تھی، اس کا اندازہ وہی کر سکتے ہیں جن کے دل میں درد ہو اور جو درد والوں کے لیے اپنے اندر کوئی ٹیس رکھتے ہوں۔ لیکن یہاں تو باطن کو ظاہر کر کے دکھانا تھا، چھوڑ دیا گیا تھا تاکہ کریدنے والے جہاں تک ممکن ہو کریدیں۔ وہ مسل رہے تھے، رگڑ رہے تھے، انگلیاں ڈال ڈال کر ٹور رہے تھے کہ جو کچھ ظاہر کیا جا رہا ہے کیا اندر میں کچھ بھی کہیں بھی اس کے سوا کچھ ہے۔ تجربے کرنے والوں کے لیے تجربے کے سارے ساز و سامان، تمام آلات و اوزار ایک ایک کر کے مہیا کر دیے گئے تھے کہ آئندہ انہی کو گواہی دینی تھی، انہی کو دنیا کے آگے فرض شہادت ادا کرنا تھا۔